الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 37 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور یہ 15واں سپارہ ہے۔ ارشاد ہوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، اس جان کو، التي حرم الله الا بالحق، جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جو بھی فیصلہ ہے وہ حق کا فیصلہ ہے، تمہارے اپنے ضمیر کی باتیں نہیں ہیں، تم اپنی مرضی کر سکتے نہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، اور جو قتل کیا جائے نہ حق، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق دے دیا ہے۔ مقتول کے وارث کو کیا دے دیا ہے ہم نے؟ قصاص کا حق دے دیا۔ فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، جتنا اسے بھی حق دیا ہے وہ اتنا ہی کرے، اپنے جوش اور جذبے کی آگ کو ٹھنڈا نہ کرتا رہے، بلکہ اتنا کرے جتنا اسے حق دیا گیا ہے، جتنا اسے اختیار دیا گیا۔ انہو کان منصورا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے عہد کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ماپو، اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، یعنی تمہارے اندر بھی کھوٹ نہ ہو اور تم جس ترازو سے تول رہے ہو اس ترازو میں بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک خیر، یہی طریقہ بہتر ہے، یعنی یہ جو اللہ نے بیان فرمایا نا یہی طریقہ بہتر ہے۔ واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ جو دل ہے، آنکھ ہے اور کان ہے، یہ آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے کہ ٹھیک ہے تم ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، بلکہ ان کے بارے میں تم سے کیا کیا جائے گا؟ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ولا تمش فی کل اولئک کان، ان سب کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ آپ سے پوچھا جائے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، انک لن تحرک الارض، اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔ جزیرہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، سب قبیلے اپنی اپنی جگہ آزاد تھے، صرف اپنے قبیلے کے رئیس کے احکام کی تعمیل ضروری سمجھتے تھے۔ اس لیے جو قبیلہ قوت و طاقت میں کسی قبیلے سے زیادہ ہوا کرتا تو وہ جو چاہتا کرتا۔ ان حالات میں خون انسانی کے ارزانی کی حد ہو چکی تھی، جب چاہ کسی قبیلے پر حملہ کر دیا اور اس کے جتنے افراد پر بس چلا ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ اگر کسی کمزور قبیلے کے فرد کے ہاتھوں کسی طاقتور قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے معاوضے کی کوئی حد مقرر نہ تھی، اور اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دیتا تو کوئی داد رسی کرنے والا نہ تھا۔ اسلام معاشرے کی تعمیر جن عمدہ اور صالح بنیادوں پر کرنا چاہتا تھا اس میں اس قسم کی زیادتیوں اور بے انصافیوں کی گنجائش ہرگز نہ تھی۔
اس لیے اس حکم سے باہمی قتل و غارت گری کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو قاتل کی طاقت اور اس قبیلے کی قوت اس کو قتل کی سزا سے بچا نہیں سکتی، بلکہ مقتول کے وارث کو اختیار تھا کہ چاہے وہ قصاص لے یعنی خون کے بدلے خون لے، چاہے وہ دیت یعنی خون بہا لے کر صلح کر لے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دینے کے بعد انہیں اس سے بھی روک دیا کہ وہ قصاص لینے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں، اور اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قاتل کو چھوڑ کر غیر قاتل کو قتل کر دینا، یا ایک مقتول کے عوض کئی لوگوں کو تحت کر دینا، یا قاتل کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بگاڑ دینا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دینا، ان تمام امور سے منع فرمایا۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جہاں ابھی اسلامی اقتدار قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں صرف اسی پر اکتفا کیا گیا کہ مقتول کا وارث قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تب یہ حکم فرمایا کہ مقتول کا قصاص لینا یا خون بہا لے کر وارثوں کو دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ خود کر سکتا نہیں۔ وعدہ کر کے اس کو توڑنا اسلام کی نظر میں بڑا معیوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ شکنی کو منافق کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے، اس لیے یہاں افایات کی تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں، بلکہ اگر تم نے اس میں سستی کی تو تم سے باقاعدہ باز پرس ہوگی۔ صحیح ناپنے اور صحیح تولنے کا حکم دینے کے بعد اس کی حکمت بیان فرمائی۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس طرح تمہاری ساکھ بیٹھ جائے گی، گاہک تم پر اعتماد کرے گا، تمہارا کاروبار چمکے گا، تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ یورپ والوں نے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول پر سختی سے عمل کیا اور اپنی تجارت کو 4 چاند لگا دیے۔ اب دنیا بھر کے بازار ان کی مصنوعات سے بھرے پڑے ہیں اور دنیا بھر کی دولت ان کے قدموں میں کھینچی چلی جا رہی ہے۔ جب سے ہم نے کم تول کر اور کم ناپ کر دولت مند بننے کا طریقہ اپنایا ہے، ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بیگانے تو بیگانے ہوئے، اپنوں کا اعتماد بھی ہم نے کھو دیا ہے، وہ بھی ہماری مصنوعات پر دوسرے ممالک کی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔